پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو اس دین کا تعلق کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے۔ دین محمدی بھی اس کو کہنا یہ دوسروں کی تقلید ہے۔ اس کا نام کیا؟ دین اسلام۔ اور اسلام کس کے لیے؟ اسلام کے دو معنی ہیں، ایک سر نہادن بطاعت، اطاعت کے لیے سر جھکا دینا، اور دوسرے سپردن، اپنے کو سپرد کر دینا۔ یہ دونوں چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ لہو اسلم من فی السماوات والارض، اس کے لیے اسلام لائے ہوئے ہیں جتنے آسمان میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ رسول نے نہیں کہا کہ میرے لیے اسلام لاؤ، میرے سامنے سر جھکاؤ۔ رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے لیے اسلام قبول کرو۔ تو اسلام در حقیقت اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام۔ اسلام اپنے کو سپرد خدا کر دینے کا کام، اور سپرد کرنے کے معنی یہ ہے کہ بس اس کا اختیار ہم مانتے ہیں۔ سپردم بتو مائے خیشرا تو جانی حساب کم و بیشرا۔ سپرد کر دینا، اس میں بھی بے اختیاری مضمر ہے۔ تو حضور والا یہ اسلام کا تعلق براہ راست ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک سطح، اب چونکہ اسلام ایک جماعتی لقب ہو گیا ہے اس لیے دنیا اجنبیت محسوس کرتی ہے، ورنہ حقیقت اسلام پیش کیجئے، اسلام کے حقیقی معنی دنیا کے سامنے لائیے تو فرض کیجئے کہ میرے حد نظر کے سامنے تمام نوع انسانی موجود ہے۔ میں کہوں کہ موسوی دین اختیار کرو تو بڑا مجمع کہہ سکتا ہے جو حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا کہ ہم نہیں مانتے، ہمیں موسیٰ سے تعلق نہیں ہے۔ میں کہوں کہ عیسوی دین اختیار کرو تو ایک بڑا طبقہ آواز بلند کر سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے ہم بیگانہ ہیں۔ میں کہوں کہ فلاں سرزمین کا دین اختیار کرو تو بڑا مجمع کہہ سکتا ہے کہ ہمیں نہیں تعلق اس سرزمینی سے، ہم تھے ہی نہیں یا چلے آئے ہیں۔ یہ آواز آ سکتی ہے، لیکن اب اس مجمع کے سامنے میں کہوں کہ تم میں سے کون ہے جو خدا کے سامنے سر نہ جھکائے، تو کسی بندے میں ہمت ہے کہ وہ کہے کہ میں ہوں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر دین کی حقیقت کو پیش کیجئے تو کوئی بندہ خدا کا اپنے کو بیگانہ نہیں محسوس کرے۔ صلوات بھیجیے بلند، پھر بلند آواز سے صلوات۔ اس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے ہر مسلم وہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ عبادت وہ عبودیت سے مشتق ہے، اور عبودیت بندگی ہے، اور وہ بندگی خدا کی بندگی ہے۔ اور یہ چیز اس کی اتنی بلند ہے کہ جو کائنات میں سب سے بلند تر ذات تھی اس کو بھی رسالت کے پہلے عبودیت کا شرف عطا کیا گیا، اور جو سب سے نمایاں معجزہ ان کا تھا وہ کون ہے؟ ہر ایک کے ذہن میں ہوگا، چاہے زبان پر اس وقت یاد نہ آئے، کہ معراج۔ تو معراج رسول کی حیثیت سے نہیں تھی، بندے کی حیثیت سے تھی۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسریٰ برسولہ، بلکہ یہ کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ رسالت کی معراج نہ تھی، ان کے بشریت کی معراج تھی۔ پھر بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ اب جب کشا کشا پہنچ گیا میں
اس منزل معراج تک. تو اب انہی الفاظ سے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے بندے کو لے گئی. اور یہ بندہ اتنا بہت شرف تھا کہ ہر نماز میں کم از کم ایک دفعہ اور نہیں تو 2 دفعہ، یعنی اگر 2 رکعتی نماز ہے تو تشہد 1 دفعہ ہوگا، اور اگر 3 رکعتی یا 4 رکعتی ہے تو 2 دفعہ ہوگا. تو ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں. وہ دنیا جو شرک سے بہت ڈرتی ہے، میں کہتا ہوں نماز خالص عبادت اللہ کی ہے. یہ رسول کا نام نماز میں آیا تو شرک تو نہیں ہوا. اور جناب جب گواہی دیجیے گا اور یہ الفاظ زبان پر لائیے گا تو تصور رسول ہوگا یا نہیں؟ تو تصور رسول اخلاص عبادت کے خلاف تو نہیں ہے. اب جناب نہ مسلمان ہے اور شرک سے بھی ہر مسلمان کو بچنا ہے. اب اس سوال کو حل کرے کوئی شرک کی آواز بلند کرنے والا. اب ہم سب ایک سوال، یا سب مشرک یا کوئی نہیں. اب دنیا حل کرے اس سوال کو کہ تصور رسول نماز کا جز، تو پھر شرک نہیں اب یا مشرک ہو جائے. مسلمان ہو کے گویا نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. یعنی اچھا ہوا آپ کا معیار توحید کہ بغیر بے نمازی ہوئے وہ موحد ہو ہی نہیں سکتا. اب نماز بھی پڑھنا ہے ہم کو آپ کو دونوں کو، اور شرک سے بھی بچنا ہے ہم کو اور آپ کو دونوں کو. تو جو حل میں بتاؤں اسے قبول کیجئے، اور میں کہتا ہوں شکریہ کے ساتھ قبول کیجئے. اور اگر قبول نہ کیجئے تو خود کوئی حل بتائیے، یا نماز چھوڑیے یا شرک کی آواز. تو میری تو جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا ذکر کیا ہوا. اگر یہ ذکر ہوتا کہ کسی بڑے باپ کے بیٹے ہیں تو وہ غیر اللہ کا ذکر ہوتا. اگر یہ ہوتا کہ کسی خاندان کی فرد ہے تو وہ شاید غیر اللہ کا ذکر ہوتا. اگر یہ ہوتا کہ صورت مبارک ایسی تھی، میں کہتا ہوں اگر گیسوئے مبارک کا ذکر ہوتا، دندان مبارک کا ذکر ہوتا، تو ہو سکتا تھا کہ اسے غیر اللہ کا ذکر مانے. لیکن یہ ذکر کہ یہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ تو عین ذکر خدا ہے. اور میں کہتا ہوں نماز میں اسے جز یوں ہی رکھا گیا ہے کہ یہ سنت قدیم تھی کہ ہر قوم اپنے رسول کو خدا بنا لیا کرتی تھی، لہذا نماز کا جز بن کے سدے باب شرک کیا گیا. صلوات بھیجیے بلندہ. بس آپ کہیے گا کہ معراج کی جھلکی دکھلا کے امید دلا کے پھر کسی اور طرف نکل گئے تو نہیں، میں نکلا نہیں ہوں.